أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ آج کے اس نشست میں، اس سیشن میں ہم لوگ آئے ہیں، جڑے ہیں الحمدللہ. اور سورہ یاسین کے بعد جو ہم لوگوں نے ایک سلسلہ شروع کر رکھا تھا، اس سلسلے کی اگلی کڑی میں ہم لوگوں نے سورہ رحمان کو شروع کیا. اس سورہ رحمان کے اس سلسلے میں ہم لوگ جو ہے آیت نمبر 16 تک کل کر چکے تھے، اور آج آیت نمبر 17 سے لے کر کے جو ہے 28 تک انشاءاللہ ہم لوگ کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اس سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ کے اتنے سارے احسانات گنائے گئے ہیں جس کو سمجھنے کے بعد، جس کو جاننے کے بعد اگر ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ میں نہ گر جائیں تو پھر یہ جو ہے بہت بڑی بدبختی ہوگی ہم لوگوں کی کہ ہم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو پہچان کے بھی نہیں پہچانا. سب سے بڑا ظلم جو ہم نے کر رکھا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کو جو ہے ہم لوگوں نے بالکل اتنا دور رکھ دیا ہے کہ اس سے ہم لوگ بالکل کچھ فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں، اور اس سے جو ہم لوگوں کو فائدہ ملنا چاہیے وہ ہم لوگ بالکل بھی نہیں لیتے ہیں. یہ بہت بڑا ظلم ہم لوگ جو ہے قرآن کے اوپر کر رہے ہیں. اور اب اس کو سمجھنے کے بعد، جو سمجھنا ہم لوگوں نے شروع کیا ہے، اور سمجھنے کے بعد بھی اگر ہم لوگ جو ہے قرآن کے اوپر ظلم برقرار رکھیں گے، اس کی اگر اپنے سر کو نہیں جھکائیں گے اور سچ میں خود کو اللہ تعالیٰ کا غلام اور بندہ اور نوکر نہیں بنائیں گے تو پھر اس سے بڑھ کر بد قسمتی کی بات دوسری نہیں ہوگی. اسی لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جو ہے صحیح طریقے سے اور صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کا بندہ بنے رہنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. رب المشرقین و رب المغربین، دو مشرق یعنی کہ دو سورج نکلنے کی جگہ اور دو سورج ڈوبنے کی جگہ کا مالک، کا رب اللہ تعالیٰ ہے، کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. ایک تو سمجھ میں آتا ہے کہ سورج پورب سے نکل کے جو ہے پچھم میں ڈوب جاتا ہے، ایسٹ سے نکل کے ویسٹ میں ڈوبتا ہے. یہ بات تو ہم لوگوں کو سمجھ میں آتی ہے، مگر یہاں یہ بات کیسے ممکن ہے کہ رب المشرقین اور رب المغربین، یعنی کہ دو مشرق، دو پورب ہے اور دو پشچم ہے. اس کے کئی معنی کتابوں میں ذکر کیے گئے ہیں، بہت بڑا ڈسکشن اس کے بارے میں کیا گیا ہے. سبحان اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے اس آیت کو رکھا کہ لوگوں نے جو ہے اپنے ذہن کو استعمال کرنا شروع کیا، پھر غور و فکر کرنا شروع کیا، تو پھر ایسی باتیں نکل کے باہر آئیں کہ اگر ایسی یہ آیت نہ آئی ہوتی تو شاید ہم لوگ اس بات کی طرف کبھی دھیان یا توجہ نہیں دے رہے ہوتے.
اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے لوگوں کو سوچنے اور سمجھنے کے لیے جو ہے اپیل کیا ہے، آہوان کیا ہے، جس کی وجہ سے ایک ایک آیات کے اوپر جو ہے ہم لوگوں کو کئی پیجز میں جو ہے اس کے ڈسکشن مل جاتے ہیں، اور اس کو اور اچھی طرح اور بہتر طرح سمجھنے کے لیے جو ہے ہم لوگوں کو موقع مل جاتا ہے، الحمدللہ۔ اب یہاں آئیے دیکھیے، رب المشرقین و رب المغربین، دو مشرق اور دو مغرب، یعنی کہ دو پورب اور دو پشچم کے ڈسکشن میں یہ بات آئی کہ جب سورج ایک طرف نکلتا ہے تو جس جگہ سورج نکل رہا ہوتا ہے وہاں سورج ڈوبتا ہے، اور جب سورج اس جگہ ڈوب رہا ہوتا ہے تو دوسری جگہ سورج نکل رہا ہوتا ہے۔ تو اس معنی کے حساب سے دو پورب ہے اور دو پشچم ہے، اس معنی کے حساب سے دو پورب ہے اور دو پشچم ہے۔ اور دوسری بات، جیسے انگلش میں یعنی کہ سائنٹیفک ٹرم میں اگر بات کی جائے تو سولسٹس کہا جاتا ہے، یعنی کہ دو انتہا، دو بالکل ایکسٹریم جو لیول مانا جاتا ہے، سورج نکلنے کے ٹائم اور سورج ڈوبنے کے ٹائم کو جو جگہ کا ایکسٹریم مانا جاتا ہے، موسم کی وجہ سے فرق آتا ہے جگہوں میں، یعنی کہ ہر دن سورج ایک دن پہلے جس جگہ سے سورج نکل رہا ہوتا ہے دوسرے دن اس جگہ سے سورج نہیں نکلتا، تھوڑا ہٹ کر کے جو ہے نکل رہا ہوتا ہے، اور یہ عادت سورج کی جو ہے روزانہ بدلتی رہتی ہے، یعنی کہ یہ عادت اس کی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ دوسری جگہ سے ہی سورج نکل رہا ہوتا ہے، وہ بالکل ہلکا سا فرق ہونے کی وجہ سے ہم لوگوں کو نہیں دکھتا، مگر یہ ایکسٹریم ہو جاتا ہے جب سورج جو ہے ایک کونے سے نکلنا شروع ہوتا ہے، اور ایک موسم میں ایک کونے سے نکلتا ہے، اور اس کے 6 مہینے کے بعد دوسرے موسم میں جو ہے وہ دوسرے کونے سے نکل رہا ہوتا ہے۔ کونا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈسٹینس میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ بہت لمبا ڈسٹینس میں جو ہے سورج نکل رہا ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے لمبا ڈسٹینس میں جو ہے سورج ڈوب رہا ہوتا ہے دو موسموں میں۔ جیسا کہ 21 جون سب سے لمبا وقت ہوتا ہے، سب سے لمبا دن کا وقت ہوتا ہے، اس وقت جو ہے سورج جہاں سے نکل کے جہاں ڈوبتا ہے وہ جگہ 22 دسمبر، یعنی کہ جو سب سے چھوٹا دن مانا جاتا ہے، اس دن جو ہے سورج جہاں سے نکل کر کے جہاں سے ڈوبتا ہے اس کے مقابلے میں وہ بہت ہی فرق اور بہت دور جگہ مانی جاتی ہے نکلنے اور ڈوبنے کی۔ تو الحمدللہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کا جو ہے ہم لوگوں کو دیدار کرایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کے بارے میں ہم لوگوں کو بتایا ہے کہ کس انداز سے اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنا قدرت جو ہے پوری دنیا میں بکھیر رکھا ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ دیکھیں اس چیز کو کہ سورج ایک جگہ سے نکل رہا ہے اور دوسری جگہ ڈوب رہا ہے، اور قرآن کی دوسری جگہ یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ رب المشارق والمغارب، یعنی کہ کئی سارے پورب اور کئی سارے جو ہے مشرق، یعنی کہ وہ پشچم کے جو ہے اللہ مالک ہے، اللہ تعالیٰ رب ہے۔ کئی سارے پشچم کا مطلب اور کئی سارے پورب کا مطلب یہی بات ہوتی ہے کہ ہر روز جو ہے الگ جگہ سے سورج نکل رہا ہوتا ہے، تو جس جگہ سے بھی سورج نکلے اور جس جگہ سے بھی سورج ڈوبے وہ تمام جگہوں کا مالک جو ہے اللہ تعالیٰ ہے۔ ایز اے ہول اس بات کو سمجھنے کے لیے پوری دنیا کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ ایک کونے سے نکل کے دوسرے کونے میں ڈوب رہا ہوتا ہے، تو یعنی کہ جو دنیا گول ہے، گول ہونے کی وجہ سے ایک راؤنڈ جو لگتا ہے سورج کا، جہاں سے نکلتا ہے ایک طرف سے نکلتا ہے دوسری طرف ڈوبتا ہے، تو وہ جو راؤنڈ لگ رہا ہے سورج کا، تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کا مالک ہے، پوری دنیا مکمل طور پر پوری دنیا کا اللہ تعالیٰ مالک ہے۔ یہاں تو سورج نکلنا اور سورج ڈوبنا جو ہے محض صرف ایک ڈسکشن اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کا جو قدرت ہے، اللہ تعالیٰ نے جو خوبصورتی اس وادی میں رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو خوبصورتی اپنے نیچر میں رکھا ہے، اس جگہ کے نیچر میں رکھا ہے، اس دنیا میں رکھا ہے، تاکہ اس کی طرف بھی ہمارا دھیان جائے اور اس سے بھی ہم لوگ جو ہے اللہ کو ایک ہونا مان لیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو مان لیں، یعنی کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے، اس بات کو ہم لوگ اور اچھی طرح پہچان لیں اور جان لیں۔ دوسری آیت میں بتایا گیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہوا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا قدرت دکھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا طاقتور ہے، اللہ تعالیٰ کیا کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو اپنے قبضے میں رکھا ہوا ہے، پوری دنیا اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے، مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے، اور یہ اس طریقے سے بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورج کو بھی اس کنٹرولڈ وے میں جو ہے چھوڑ رکھا ہے کہ وہ ایک جگہ سے نکل کے دوسری جگہ ڈوبتا ہے، وہ
ہر روز جگہ بدلتا رہتا ہے، مگر اس کے باوجود بھی اس کا کام کرنے کا جو ہے ڈھنگ اور لحاظ، جس انداز میں اللہ تعالیٰ نے اس کو فٹ کیا ہے وہ اسی انداز میں چل رہا ہوتا ہے، وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں جو ہے اللہ تعالیٰ کی کن کن قدرت کی نشانیوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس آیت کو اس طرح سمجھیے کہ تم اللہ تعالیٰ کی کن کن قدرت کی نشانیوں کو جھٹلاؤ گے، یعنی کہ تمہاری اتنی حیثیت نہیں ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی کسی بھی نشانی کو جھٹلا سکو، مگر اس کے باوجود تم جھٹلا رہے ہو۔ اب اللہ تعالیٰ پھر بتا رہا ہے، یعنی جتنا بھی جھٹلاؤ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو اور اپنے احسانات کو جو ہے بار بار جتاتا ہے اور بتاتا ہے۔ مرج البحرین یلتقیان، اللہ تعالیٰ نے دو سمندروں کو چھوڑ رکھا ہے، بہا رکھا ہے، دو سمندروں کو چلا رکھا ہے، یعنی کہ دو قسم کا سمندر ہے، ایک میٹھا پانی کا سمندر ہے اور دوسرا آپ کو نمک والے پانی کا سمندر ہے، اور دو پانی کا سمندر جو ہے چل رہا ہے، یلتقیان، اور ایک جگہ آ کر کے وہ دونوں مل جاتا ہے۔ دو سمندر ہے جو ایک جگہ آ کر کے مل جاتا ہے۔ یہ دیکھیے یہاں فوراً زمین کی بات کرنے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے پانی کا ذکر کر دیا۔ پوری دنیا میں زمین کا حصہ 30% سے کم ہے، 30% سے کم ہے، اور پانی کا حصہ 70% سے زیادہ ہے۔ 71 یا 72% کے لگ بھگ جو ہے پانی کا حصہ مانا جاتا ہے، اور 28-29% لگ بھگ جو ہے آپ کو زمین کا حصہ مانا جاتا ہے۔ تو زمین کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قبضے میں ہونے کا اعلان کر دیا، اب اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ پورے سمندر کے پانی کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے قبضے میں رکھا ہوا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف زمین اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے، نہیں، بلکہ وہ سمندر بھی اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے، یعنی کہ جو اصل زندگی کے لیے جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے پانی، وہ چیز بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے، جو اس بات کی نشانی ہے کہ پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ نے اکیلے کنٹرولڈ وے میں چلا رکھا ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، کتنی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے دونوں بات کا ذکر یہاں کر دیا ہے۔ مرج البحرین یلتقیان، اللہ تعالیٰ نے دو قسم کے سمندر بہا رکھے ہیں، جو جا کر کے ایک ایسا وقت آتا ہے جب دونوں جا کر کے مل جاتا ہے، کوئی ایسی جگہ آتی ہے جہاں دونوں سمندر جا کر کے مل جاتا ہے۔ بینہما برزخ لا یبغیان، ان دونوں سمندر کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ رکھا ہے، بیریئر رکھا ہے، یعنی کہ چھیگا ہوا ہے، اس کو بالکل سے وہاں روک رکھا ہے۔ برزخ جیسے کہتے ہیں نا، ہمارے یہاں بھی جو ہے برزخ کہتے ہیں، برزخی زندگی، یعنی کہ اس موت کے بعد ہم لوگ جس زندگی میں ہوتے ہیں وہ برزخی زندگی ہوتی ہے، یعنی کہ اس دنیا اور اگلی دنیا، وہ جس دنیا میں ہم گئے ہوئے ہوتے ہیں موت کے بعد، وہ چھپی ہوئی دنیا ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اس طریقے یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے دونوں کو ملنے سے ایک پوائنٹ میں روکے رکھا ہے۔ دو سمندر بہہ کر کے ایک پوائنٹ میں جا کر کے ملتا ہے نا، اس کے علاوہ ملنے سے پہلے تو وہ الگ ہی رہتا ہے۔ سمندر دو الگ چل رہا ہوتا ہے، اس طریقے سے پانی بہہ کر کے جا رہا ہوتا ہے، مگر ایک ہی پوائنٹ آتا ہے جب وہاں دو جا کر کے مل رہا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ وقت تو وہ دونوں سمندر کا پانی الگ الگ رہتے ہیں، دونوں کا پانی الگ الگ رہتا ہے۔ اور اس طریقے سے جو ہے وہ بیچ میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے پھر کس چیز کو بیریئر بنایا ہوتا ہے؟ ایک جگہ کو، ایک دیش کو۔ تو اس طریقے سے بیچ میں زمین ہے اور دو سائیڈ سے سمندر گزر کے جا رہا ہے، اور ایک جگہ جا کے رک جاتا ہے۔ یعنی کہ اس کے بارے میں جو تفسیر ہم لوگ عام طور پر ہم لوگ نے جو ایموشنل کہہ لیں اس کو، ایک حساب سے ایموشنل جو تفسیر ہم لوگوں نے سن رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میٹھا پانی اور نمکین پانی کو جو ہے ملنے سے روک دیا ہے، یہ بالکل بہت ریئر ہوتا ہے، بہت کم ہی ایسا ہوتا ہے، ورنہ نمکین پانی اور میٹھا پانی مل کر کے چلتا ہے، دونوں مکس ہو بھی جاتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہاں جو بات بتائی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بات بتا دیا ہے کہ ملنے کے بعد بھی جو ہے اس کا دوسرا معنی یہ بھی آتا ہے کہ جب وہ مل جاتا ہے، پانی مکس ہو جاتا ہے ایک دوسرے میں، اس کے باوجود بھی جو ہے ایک دوسرے کے ٹیسٹ کو بدلتا نہیں ہے۔ دونوں پانی مکس ہو جانے کے باوجود بھی جو ہے دونوں پانی کا اپنا اپنا ٹیسٹ باقی رہتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو جو ہے یہاں رکھا ہوا ہے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ میٹھا پانی اور کھارا پانی، یعنی کہ یہ جو نمکین پانی ہے، وہ کبھی مکس نہیں ہوتا، کبھی ایک دوسرے کے اندر نہیں داخل ہوتا ہے، گھستا ہے، ایک دوسرے کے اندر گھس بھی جاتا ہے مکس۔ ہم لوگ اگر دو قسم کے پانی کو لا کر کے ایک گلاس کے اندر اگر ملا کے دیکھ لیں تو بھی ہم لوگ کو پتہ چل جائے گا، تبھی ہم لوگ کو سمجھ میں آ جائے گی بات کہ ہاں وہ دو پانی جو ہے، دو قسم کا پانی مکس ہوتا ہے۔
دونوں مکس ہوتا ہے، دونوں مل جاتا ہے. مگر اللہ یہاں کیا بات بتانا چاہ رہا ہے؟ بینہما برزخ لا یبغیان، یعنی کہ دونوں پانی مکس ہونے کے باوجود بھی دونوں پانی کے اندر جو کوالٹیز ہوتی ہیں وہ باقی رہتی ہیں. ایک پانی دوسرے پانی کی کوالٹی کو نہیں بدلتا ہے، ایک پانی دوسرے پانی کی کوالٹی کو نہیں بدلتا ہے. اور دونوں کا مکس ہونا کبھی کبھار ضروری بھی ہوتا ہے، کیونکہ دونوں کا مکس ہونے کے بعد ہی کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو تب مکس ہونے کے بعد بن کر کے باہر آتی ہیں. اس بات کی طرف آگے اشارہ کیا جا رہا ہے، دو آیت بعد جو ہے اس بات کا ذکر ہوگا. مگر یہاں پر جو بات ذکر کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو سمندر بنائے، دو قسم کے سمندر بنائے، دونوں کو باہر رکھا ہے، دونوں میں پانی باہر رکھا ہے، اور اس کے بعد دونوں جگہ کے مکس ہوتا ہے، ملتا ہے، مل کر کے مکس بھی ہو جاتا ہے، مگر دونوں کی جو کوالٹیز ہیں وہ اس میں چینجز نہیں آتے ہیں، دونوں اپنی اپنی کوالٹیز کو برقرار رکھتے ہیں. الحمدللہ، سبحان اللہ. بینہما برزخ لا یبغیان، اور وہ ملنا بھی جو ہے وہ ایک اللہ تعالیٰ کی ماسٹر پلاننگ کے تحت ہی ہوتا ہے. تو مگر اس سے ہم لوگوں کو ایک بات یہ سمجھ میں آ جاتی ہے، جب اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں زمین ہے تو اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں آپ کو یہ بھی ہے، سمندر بھی ہے، پانی بھی ہے، تو سارا کچھ جو ہے اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہی ہے. اور یہاں جو دو سمندر کے بارے میں ذکر آیا ہے وہ پہلا سمندر ہے آپ کو ریڈ سی جس کو کہتے ہیں، ریڈ سی ایک ہے، اور دوسرا ہے آپ کو پرشین گلف. دو سمندر کا جو ذکر آیا ہے اس کا دونوں کا نام ذکر کیا ہے مفسرین کرام نے. وہ یہ بتایا ہے کہ پہلا ہے آپ کو ریڈ سی بحر احمر، اور دوسرا ہے آپ کو پرشین گلف. یہ دو سمندر ہیں، اور وہ دو آ کر کے جو ہے ایک بصرہ نامی جگہ میں آ کر کے مکس ہوتے ہیں، مل جاتے ہیں. بصرہ جو جگہ ہے، بصرہ ہے، وہاں آ کر کے مکس ہوتے ہیں. مگر اس چیز کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے بیان کیا ہے کہ یہ بالکل یہ اللہ تعالیٰ کا نیچر، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ کس انداز سے اللہ تعالیٰ نے دو قسم کے پانی کو آ کر کے مکس ہو کر کے اس کو مگر کنٹرولڈ وے میں ہر جگہ مکس نہیں کیا ہے، جہاں آ کر کے مکس ہونا وہیں آ کر کے اس کو مکس کیا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کن کن نشانیوں کو جھٹلاؤ گے. یہ بھی ایک اعلان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ احسان بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، کیونکہ سمندر ایک ایسی جگہ ہے وہاں بھی اللہ تعالیٰ کا کنٹرول ہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس جگہ کو کیا کر دیتا، اس جگہ کو جو ہے ہمیشہ کے لیے ختم ہونے والی جگہ بنا دیتا، ہمیشہ کے لیے جو ہے نقصان ہونے والی جگہ بنا دیتا. وہاں لوگ جاتے تو ڈوب جاتے اور مر جاتے. مگر ایسی جگہ جو بائی نیچر ایسا ہے کہ وہاں کوئی بھی چیز اگر ہم لوگ رکھ دیں تو ڈوب جاتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بھی ہم لوگوں کو جو ہے وہاں سے بھی سفر کرنے کے لیے اور دوسرے کام وغیرہ کرنے کے لیے بھی جو ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے سویدھا ہم لوگوں کو دے رکھا ہے. یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، اس میں سے موتی اور موگا نکل کے آتا ہے. تو موتی، کچھ قسم کے موتی ایسے ہوتے ہیں جس کے لیے کھارا اور میٹھا پانی دونوں کا مکسرن ہونا ضروری ہوتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں کا ملنے کا ذکر کیا ہے اوپر، کہ ایک جگہ جا کر کے یلتقیان جو ہے نا، اوپر جو کہا گیا ہے کہ مرج البحرین یلتقیان، دو سمندر بہ رہے ہیں اور دو جا کر کے جو ہے مکس ہو جاتے ہیں. تو کچھ موتی ایسے ہوتے ہیں جس کے لیے صرف آپ کو نمکین پانی چاہیے ہوتا ہے، کچھ موتی ایسے ہوتے ہیں یا موگا ایسا ہوتا ہے جو صرف نمکین پانی میں ہوتا ہے، اور کچھ موتی ایسے ہوتے ہیں جو صرف نمکین میں، اور کچھ موتی ایسے ہوتے ہیں جو صرف میٹھے میں ہوتے ہیں، اور کچھ موتی ایسے ہوتے ہیں جس کے لیے دونوں پانی کا مکس ہونا ضروری ہوتا ہے. تو ہر قسم کا موتی یہاں جو ہے مکس ہونے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اس میں سے موتی نکال رہا ہے، مکس ہونے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ اس کے اندر سے جو ہے ہم لوگوں کے لیے موتی اور موگا وغیرہ نکال کر کے ہم لوگوں کے لیے ایک نشانی کے طور پر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. یہی دیکھا جائے موتی اور موگا دو بہت کم استعمال میں آنے والی چیزیں ہیں. اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیوں کیا؟ حالانکہ سمندر کے اندر پانی ہے، تو پانی کے بھیتر بہت سارے جانور ایسے ہیں جس کا ذکر اللہ تعالیٰ کر سکتا تھا. اللہ تعالیٰ، ہم لوگ اس کے سمندر سے جو ہے بہت فائدہ اٹھاتے ہیں، سمندر کا پانی سے وضو بناتے ہیں، سمندر کے پانی کو پیتے بھی ہیں اگر وہ پینے کے لائق ہے، اور اسی طریقے سے ہم لوگ سمندر کے پانی سے پاکی حاصل کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے سمندر کے اندر جو جانور ہے اس کو ہم لوگ کھاتے ہیں، اور اس کو حلال اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے، اور حلال قرار دینے کے بعد اس کے اندر کے جانور کو ہم کھاتے بھی ہیں. اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے صرف موتی اور موگا کا ذکر کیا ہے یہاں پہ. اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بس ایک سرنگار کا سامان ہے، صرف سنورنے کے لیے اور سرنگار کرنے کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس چھوٹے سے کام کے لیے جب ہم لوگ جب اس صرف سرنگار کے لیے لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر لیتے ہیں،
صرف شرنگار کے لیے لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر لیتے ہیں. اب سوچا یہ جائے کہ اس کے اندر جو اس سے زیادہ اہمیت والی چیزیں ہیں، اس سے زیادہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں سمندر کے اندر، تو وہ اس کی ویلیو کیا ہوگی، اس کی کیا اہمیت ہوگی، وہ کتنا اہم ہوگا ہم لوگوں کے لیے، ہم لوگوں کی زندگی کے لیے، جو کہ صرف آپ کو سجنے سنورنے کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کے لیے لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر دیتے ہیں لوگ. تو جو چیز انسان کی ضرورت کے لیے ہے زمین سمندر کے اندر، تو اس کی کیا قیمت ہو سکتی ہے. سبحان اللہ، کس انداز سے، کتنی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بات کو بتا دیا ہے، کھول کر کے بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کس انداز سے سمندر کو انسان کے استعمال کے لیے رکھا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اللہ کی قدرت کی کن کن نشانیوں کو چٹلاؤ گے اور تم اللہ کے کن کن احسانات کو چٹلاؤ گے. یہ دونوں معنی یہاں پایا جائے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کن کن نشانیوں کو، تم اپنے رب کے کن کن قدرتوں کو، قدرت کی کن کن نشانیوں کو اور احسانات کی کن کن نشانیوں کو جھٹلاؤ گے. کتنے احسانات سے تم منہ موڑو گے، کتنے قدرت کی نشانیوں سے تم منہ موڑو گے، یہ خود ہم لوگ فیصلہ کرنا ہے. وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اس پر یعنی کہ سمندر میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے بالکل پہاڑ کی طرح دکھنے والے جہاز جو ہے چلا رکھا ہے. اور وہ اللہ فرما رہا ہے کہ وہ لہو، وہ اسی کا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا ہے. اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بنانے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ہی جو ہے کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ہی سوچ انسان کے دل میں ڈالا تھا. جیسے اگر نوح علیہ السلام کو یہ حکم نہ ہوتا اور وہ سمندر میں نہ ہونے کے باوجود بھی وہ جو ہے کشتی بنا رہے تھے، اور وہ پہلی بار وہ کشتی بنایا جا رہا تھا، اور وہ بھی اللہ کی نگرانی میں، بِأَعْيُنِنَا کہا گیا ہے، لفظ استعمال کیا گیا ہے قرآن کے اندر، یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں وہ کشتی بن رہا تھا. تو وہ کشتی کو بنایا جا رہا تھا اللہ کی نگرانی میں. تو یہ ہے کہ وہ ماسٹر پلان اللہ کا تھا کہ کس طریقے سے کشتی بنایا جائے اور کس طریقے سے اس کو جو ہے سمندر پہ چلایا جائے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ ماسٹر پلان میرا تھا. یہ اللہ تعالیٰ کا یہاں کہنا یہ ہے کہ وہ جو ماسٹر پلان تھا، وہ بنانے کا طریقہ جو تھا، وہ میرا ہے. اور اسی طریقے سے عام طور پر جب ہم لوگ سائنٹسٹ وغیرہ کا جو ہے انٹرویوز وغیرہ سنتے ہیں، لوگ جو ہے بالکل تڑپ رہے ہوتے ہیں، کسی کھوج کے لیے تڑپ رہے ہوتے ہیں، مگر ان کو کھوج کہاں مل رہا ہوتا ہے. آپ ایک سائنٹسٹ کے بارے میں سوچئے گا، ان کا وہ پڑھیے گا ضرور، دیکھیے گا کہ کبھی کہیں نہ کہیں پر وہ اس بات کا ذکر کرے گا کہ مجھے خواب میں یہ دکھا تھا، مجھے یہ چیز خواب میں دکھی تھی، اور اس طریقے سے میں نے جو ہے پھر اس کو پتہ لگایا، کھوج کیا، یا پھر اس کو جو ہے میں نے بنایا. جیسے جہاز بنانے والا بھی جو ہے وہی کہتا ہے کہ اس کو خواب میں یہ دکھا تھا کہ اس طریقے سے بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے، تو پھر وہ اس کے پیچھے لگ گیا اور اس کو بنا کے اس نے جو ہے تیار کیا. تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے سارے معاملات کو تیار کر دیے ہیں. اسی طریقے سے ہر چیز جو بھی دنیا کے اندر بن رہی ہے، چاہے اس کو بنانے والا مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، سبھی کو بنانے میں جو ہے ماسٹر پلان اللہ کا ہوتا ہے. وہاں پہ جو ہے نگرانی اللہ کی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہاں پر جو ہے لوگوں کے دلوں میں جو ہے الہام کر رہا ہوتا ہے کہ تم اس طریقے سے اور اس انداز سے اس چیز کو بناؤ. چاہے وہ ہوائی جہاز ہو، گاڑیاں ہوں، یا دیگر ابھی کے وقت کی چیزیں ہوں، سبھی چیزوں کو بنانے کے لیے جو ہے پہلی پہل جو ہے اللہ تعالیٰ ہی دلوں میں جو ہے بات کو ڈالتا ہے، اور ڈال کر کے یہ بتا دیتا ہے کہ تمہارے لیے کتنا ضروری ہے کہ اس چیز سے جو ہے تم اپنے رب کے جو ہے نشانیوں کو پہچانو، مگر اس کے باوجود ہم لوگ اس چیز کو نہیں پہچان رہے ہوتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. اتنا سارا احسانات جتانے کے بعد اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہ رہا ہوتا؟ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہ رہا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کیا کریں؟ بڑائی بیان کریں، اللہ تعالیٰ کا حمد بیان کریں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. مگر وہ حمد اور اس شکر کا فائدہ کس کو ملنے والا ہے؟ اللہ کو ملنے والا ہے یا ہمیں ملنے والا ہے؟ آپ لوگ سوچئے ضرور اس بارے میں کہ وہ شکر جو ہم اللہ کا ادا کریں گے اور جو اللہ کا حمد ہم بیان کریں گے، تو اس کا فائدہ کیا اللہ کو ملے گا یا ہمیں ملے گا؟ اس کا جواب اب آگے آنے والا ہے. اب غور سے سنیے اس آیت کو. پہلے یہ ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اللہ کی قدرت کی نشانیوں سے کن کن نشانیوں سے منہ موڑو گے. کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ، اس زمین کے اوپر جتنی بھی چیزیں ہیں سبھی چیز فنا ہونے والی ہیں. مگر خاص کر کے یہاں چیزیں کیا یہ ہے، میں نے کیا ہے، مگر یہاں لفظ استعمال ہوا ہے من کا مطلب ہوا ہے ہر انسان جو اس دنیا میں زندہ ہے، ہر انسان جو اس دنیا میں ہے. کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا، جو بھی انسان اس دنیا میں ہے وہ مرنے والا ہے. تو باقی کیا چیز رہنے والی ہے؟
وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی صرف اللہ کی ذات رہنے والی ہے۔ ایک اللہ کی تعریف کرنے والا گروہ ہے، یعنی کہ انسان، اور دوسرا ذات کون ہے؟ جس کے ہم تعریف کر رہے ہیں، جس کی تعریف ہم خود کر رہے ہیں۔ تو اگر مان لیجئے اگر ہماری تعریف سے اللہ کو کوئی فائدہ ملنے والا ہے تو ہمیں ہمیشہ رہنا چاہیے تھا۔ اگر اللہ تعالیٰ ہماری تعریف کا بھوکا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں یہاں زندہ رکھتا ہے اس دنیا میں، اور ہم لوگوں کو جو ہے زندگی اس طرح دیتا اور کہتا کہ صرف میری تعریف کرتے رہو، صرف میری تعریف کرتے رہو، دوسرا کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف میری تعریف کرتے رہو، کیونکہ مجھے سننا اچھا لگتا ہے۔ جیسے عام طور پر یہ جو ایتھیسٹ ہیں، جو ناستک ہیں، ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ کیسا رب ہے، یہ کیسا خدا ہے جو اپنی تعریف سننا چاہتا ہے، یہ کیسا خدا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، لوگوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی تعریف بیان کریں، لوگوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا حمد بیان کریں، کہ وہ کیسا خدا ہے جس کو لوگوں کی تعریف اور لوگوں کا حمد کی ضرورت ہے اور اس کا محتاج ہے۔ استغفر اللہ، وہ اپنی لا علمی کی وجہ سے کہہ رہا ہے، کیونکہ اسے یہ بات نہیں پتا ہے کہ کل من علیہا فان۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ یہاں دے رہا ہے کہ ہر چیز جو دنیا کے اندر ہے، دنیا میں ہر وہ انسان جو دنیا میں زندہ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اللہ کی تعریف کرنا سکھایا ہے، وہ ختم ہونے والا ہے۔ تو تعریف کرنے کا فائدہ کسے ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے، اگر کوئی تعریف کرے گا تو اس کا فائدہ خود انسان کو ہوگا، کیونکہ اس کے بعد یہ فیصلہ ہونے والا ہے کہ وہ یا جنت جائے گا یا جہنم جائے گا، یا تو اللہ تعالیٰ اس کو انعام دے گا یا اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے گا۔ تو اگر انعام دے گا تو انعام پانے کے لیے بھی تو حقدار ہونا ضروری ہے، اور حقدار ہونے کے لیے انعام دینے والے کو پہچاننا ضروری ہے۔ جب انعام دینے والے کو پہچانیں گے تو آٹومیٹکلی ہم اللہ کی تعریف کریں گے، آٹومیٹکلی ہم انعام دینے والے کا حمد بیان کریں گے۔ تو بس ہمیں وہ سکھایا گیا ہے کہ یہ ہمارا طریقہ ہے کہ اس طریقے سے ہم لوگوں کو کرنا چاہیے، ورنہ اللہ تعالیٰ ہمارے حمد کا اور ہمارے شکر کا جو ہے بالکل بھی محتاج نہیں ہے، کیونکہ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اللہ تعالیٰ بالکل زندہ رہنے والی ذات ہے، وہ زندہ رہنے والا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، اس میں یعنی کہ تمہارا رب زندہ رہنے والا ہے۔ کون سا رب زندہ رہنے والا ہے؟ ذو الجلال والاکرام، جو بڑا شان والا ہے، بڑا مرتبہ، بڑی عزت والا ہے اور کرم والا ہے، وہ رب زندہ رہنے والا ہے، یعنی کہ وہ بذات خود تعریف والا ہے۔ ہم مر جائیں گے، انسان سارے کے سارے انسان فنا ہو جائیں گے، فنا لفظ استعمال کیا ہے، موت نہیں، فنا، نیست و نابود، بالکل ہستی مٹ جانا، ہستی کے ہستی مٹ جانا، یہاں ذکر یہ معنی نکلے گا اس کا، یعنی کہ صرف موت آنا نہیں ہے، موت آنے کے بعد ہستی بھی ختم ہو جانی ہے، یعنی کہ ہم مر کھپ جائیں گے، بالکل سے ہماری نشانی باقی نہیں رہے گی۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی عزت برقرار رہنے والی ہے، اللہ تعالیٰ کا حمد برقرار رہنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف برقرار رہنے والی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس طریقے سے ہم لوگوں کو اس نے سکھایا ہے کہ ہم اس کا حمد بیان کریں۔ یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے ہم لوگوں کو یہ اس بات کا احساس دلایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس بات کا حقدار ہے، ورنہ ہم رہیں یا نہ رہیں اللہ تعالیٰ تو حمد کا لائق ہے، اللہ تعالیٰ عبادت کا لائق ہے، اللہ تعالیٰ شکر کا لائق ہے۔ ہماری عبادت کا اللہ محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ سے عبادت کے لائق رہا ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی جو ہے عبادت کر کے اللہ کے اوپر احسان نہیں کر سکتا۔ انسان عبادت کر کے خود کے اپنے اوپر احسان کر رہا ہے، کیونکہ وہ خود کو جو ہے آخرت میں جنت جانے والوں میں شامل کر رہا ہے، ورنہ وہ جہنم بھی جا سکتا ہے اور اس کا حساب کتاب بالکل سختی کے ساتھ بھی لیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے یہاں اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں اعلان کر دیا ہے کہ میری ذات ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، وہ ہمیشہ عزت والی ذات ہے، کبھی بھی تم لوگوں کی کسی بھی چیز کے محتاج میری ذات نہیں ہے، اس لیے تم لوگ محتاج ہو میری ذات کا، اور تم لوگوں کو ضرورت ہے، میری ضرورت ہے۔ اور اس بات کو اللہ تعالیٰ نے اسی بات سے جوڑتے ہوئے اگلا احسان گنوایا ہے اور اگلی بات کا ذکر کیا ہے، جس کو انشاءاللہ ہم لوگ کل پڑھیں گے، مگر آج آخری آیت کو کر لیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کن کن قدرت کی نشانیوں سے منہ موڑو گے، تم اپنے رب کی کن کن قدرت کی نشانیوں کو جھٹلاؤ گے، اور اسی طریقے سے تم اپنے رب کی کن کن احسانات کو جھٹلاؤ گے۔ تو یہاں آ کر کے بات ختم ہوتی ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔